سرکار دودہ حقانی تاریخ میں درج ہے کہ دودہ حقانی امرتسر ریاست کے گورنر تھے اور انتہائی ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی گزارتے تھے۔ سرکار نے اپنے آرام کے لیے ایک شاہی کمرے میں ایک نفیس بستر بچھا رکھا تھا جس میں وہ سویا کرتے تھے۔ ریشم و کم خواب سے بنا یہ بستر بہت آرام دہ تھا۔ ایک دن ان کی کنیز جو کہ اس کمرے کی صفائی کے غرض سے آئی، بستر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے وہ اس میں لیٹ گئی۔ اتفاق سے لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ سرکار جب کمرے میں داخل ہوئے تو کنیز کو اپنے بستر پہ سوتا دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے کوڑے سے اس کنیز کو سزا دینی شروع کر دی۔ وہ کنیز پہلے تو روئی اور پھر اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ سرکار حیران ہوئے کہ یہ ایک ہی وقت میں اس کی کیفیت رونے کی بھی اور ہنسنے کی بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی، تو انہوں نے کنیز سے سوال کیا کہ تم روئی کیوں ہو اور ہنسی کیوں ہو؟ اس کنیز نے ایک بڑا مدلل قسم کا جواب دیا۔ اس نے کہا میں روئی تو اس لیے ہوں کہ مجھے کوڑوں کی سزا اذیت دے رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ دیکھیں اتنے خوبصورت آرام دہ بستر پر میں چند لمحے لیٹی ہوں اور مجھے اتنی سزا ملی ہے، اور سرکار آپ تو اتنے عرصے سے اس میں آرام کرتے ہیں، تو خدا جانے آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ بات سرکار پر اتنی اثر انداز ہوئی کہ وہ فوراً محل چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے۔ انہوں نے شاہی محل کی ساری سہولیات کو ٹھکرا کر جنگلوں میں پناہ لے لی اور 12 سال تک جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ اسی دوران ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اپنا راہبر تلاش کرو۔ اس وقت تک سرکار کے ارد گرد بروایت 1.25 لاکھ عقیدت مند جمع ہو چکے تھے۔ وہاں سے وہ بابا فرید شکر گنج، سیون شریف، شہباز قلندر، داتا دربار اور بلوٹ شریف پہنچے۔ بلوٹ شریف ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے۔ وہاں پر آ کر وہ سید جلال الدین بخاری سرخ پوش کی عقیدت میں آئے۔ جلال الدین بخاری مدینہ پاک سے ایران اور عراق میں قیام کے بعد بلوٹ شریف کو اپنا مسکن بنا چکے تھے۔ دودہ حقانی وہاں 7 سال تک رہے، مرشد کی خدمت کی۔ جلال الدین بخاری کو ان کی عقیدت میں اتنا خلوص نظر آیا کہ انہیں مصائب خاص میں شامل کر لیا اور شرط رکھی کہ رفع حاجت کے وقت آپ کوزہ اٹھا کر میرے ساتھ آیا کریں گے۔ سرکار جتنی دیر رفع حاجت میں مصروف رہتے، دودہ حقانی جو کہ اس وقت تک سائیں 2 کہلاتے تھے، ان کا حکم پاتے ہی کوزہ لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ ایک دن سرکار جلال الدین بخاری رفع حاجت کے بعد وہ کوزہ لے کر دوسری طرف سے اپنی مسجد پر تشریف لے آئے۔ سائیں 2 کو پتہ نہ چلا اور وہ وہیں بیٹھ کر سرکار کے حکم کا انتظار کرتے رہے۔ روایات میں ہے کہ اس دوران 4 سال گزر گئے۔ ایک دن سرکار جلال الدین بخاری نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا کہ سائیں 2 کہاں ہے؟ سب نے بتایا کہ سرکار وہ تو عرصہ قبل آپ کے ساتھ گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ سرکار جلال الدین کو احساس ہوا اور انہوں نے مصاحبوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ سے اسے اپنے ساتھ لے آؤ۔ ان کو سرکار کے پاس لایا گیا۔ آتے ہی سرکار نے انہیں کہا کہ جاؤ، آج سے تم 2 نہیں بلکہ 2 ہو، یعنی 12 ہو۔ صاحب ایمان سمجھتے ہیں کہ 2 کی نسبت 12 اماموں سے ہے۔
اس طرح فقر کی دنیا میں ان کی حیثیت بہت بلند ہو گئی۔ ان کو وہاں سے کوچ کا حکم دیا گیا۔ سائیں دودھا پھر سے سیون شریف سخی شہباز قلندر کی صحبت میں آ گئے۔ وہاں پر انہیں لنگر انچارج کی ڈیوٹی سونپی گئی۔ سائیں دودھا اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے انجام دیتے رہے۔ اس دوران 7 سال بیت گئے۔ سرکار اپنی ڈیوٹی کے دوران خود کچھ بھی نہ کھاتے تھے۔ دوسرے مصاحب نے جب سخی شہباز قلندر کو شکایت کی کہ سائیں دودھا خود تو کچھ بھی نہیں کھاتے اور بہت کمزور ہو گئے ہیں، شہباز قلندر سرکار کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی اور انہیں دودھا حقانی کی حیثیت دے کر کوچ کا حکم دیا۔ یہاں سے سائیں دودھا حقانی کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ سرکار نے انہیں حکم دیا کہ کشمیر کی طرف نکل جاؤ، رات کو جہاں پر آپ کا قیام ہوگا وہاں پر آگ کا لاؤ یعنی مچ روشن کرتے جاؤ۔ سرکار وہاں سے کشمیر کے مقام آڑی گالا تک گئے اور حکم کے مطابق مچ روشن کرتے گئے۔ واپسی پر بحکم سرکار شہباز قلندر وہ مچ کی کیفیت دیکھتے آئے۔ دان گلی پہاڑی کے اوپر انہیں وہ مچ روشن نظر آیا۔ بحکم مرشد انہوں نے اس مقام کو اپنا مسکن بنایا اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ مقامی لوگوں کو جب ان کی آمد کی اطلاع ملی تو لوگ جوق در جوق روشنی کی تلاش میں ان کی صحبت میں آنا شروع ہو گئے۔ ان کی شخصیت اور روحانی کیفیت سے لوگ متاثر ہوتے گئے اور ان کے پاس علم و تدریس کا درس حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے یہاں آتے ہی اپنی قبر اور مزار اقدس کی جگہ خود تجویز کی اور حکم دیا کہ مجھے اسی جگہ پر دفن کیا جائے۔ یہ جگہ نسبتاً بلند مقام پر تھی۔ اس دور میں وہاں پر گکھڑ حکمران رانی منگو کی حکومت تھی۔ رانی منگو بہت ہی جابر حکمران تھی۔ اس کی اپنی ذاتی پیادہ فوج، ہاتھیوں کی فوج موجود تھی۔ اس کو اپنی طاقت پر بہت گمان تھا۔ اس وقت اس کی رہائش بیلا بہادر شاہ میں ایک بڑے محل میں تھی۔ رانی منگو کے فوجیوں نے ایک بار سرکار کے بارے میں شکایت کی کہ رات کو یہ بھنگ پی کر شور مچاتے ہیں اور نعروں کی آواز سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ رانی منگو نے اپنے فوجی کمانڈر کو اس سلسلے میں سرکار کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، یہ میری سلطنت ہے۔ سرکار اس کمانڈر کی آمد کا مقصد پہلے ہی بانپ گئے تھے۔ سرکار نے ایک مصاحب کو کمانڈر کو پانی پلانے کا حکم دیا۔ وہ جب اپنے مخصوص لنگر سے پانی بھر کر لایا اور کمانڈر کو پیش کیا، جب وہ پانی پی چکا تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس میں کیا ذائقہ محسوس ہوا؟ اس نے کہا مجھے تو دودھ کا ذائقہ لگا ہے۔ سرکار نے فوراً فرمایا کہ یہی دودھ پی کر ہمارے لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، بتاؤ اس میں کیا خرابی ہے؟ کمانڈر لاجواب ہو گیا۔ سرکار نے اس سے کہا کہ اس لونڈی کو بتا دو کہ تمہارا یہاں پر قیام مختصر عرصے کے لیے ہے، لیکن میرا قیام تا قیامت یہیں پر ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس علاقے میں ایک دیو رہتا تھا جس کا نام تاریخ میں دان دیو بتایا جاتا ہے۔ یہ دیو بہت طاقتور تھا اور اسے اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ کہتے ہیں کہ دان دیو بے وجہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ لوگ اس سے بہت پریشان تھے۔ بسا اوقات وہ لوگوں سے غلہ وغیرہ چھین کے لے جاتا تھا۔ لوگوں نے سرکار دودھا حقانی سے اس کی شکایت کی۔ سرکار نے اسے اپنی حرکتوں سے باز رہنے کا کہا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ ایک بار سرکار اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے۔ دیو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن آگے ایک پہاڑی آ گئی۔ وہ اس پہاڑی کو چیرتا ہوا اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے بھاگتا گیا، لیکن ایک جگہ پر اس کے سینگ اس پہاڑی کی سائیڈ پر پھنس گئے اور وہ بے بس ہو گیا۔ سرکار نے اسے پکڑ کر زندہ درگور کر دیا۔ ناظرین، دان دیو کے سینگ کے نشانات
اب بھی وہاں موجود ہیں، اور وہ کٹی ہوئی پہاڑی بھی موجود ہے جس سے اس واقعے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ وہ پہاڑی اور وہ سینگ کے نشانات واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کٹی ہوئی پہاڑی کو دان گلی کہا جاتا ہے۔ اسی کی مناسبت سے اس پورے علاقے کو دان گلی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تاریخ میں درج ہے کہ سرکار دودھا حقانی کا تعلق بلوچ قبیلے سے تھا، اور ان کے والدین ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ کیونکہ بہت بڑے شاہی رکھ رکھواؤ والے لوگ تھے، تو آتے ہی انہیں بھارت کی ریاست امرتسر کی گورنرشپ ان کو مل گئی۔ ناظرین، اس چار دیواری کے اندر ان لوگوں کی قبور ہیں جو کہ مختلف ادوار میں سرکار کے مسجد نشین رہے ہیں۔ روایت ہے کہ یہاں پر صرف ان لوگوں کو دفن کرنے کی اجازت تھی جو کہ روحانی طور پر سرکار کے منظور نظر ہوا کرتے تھے۔ بعض حضرات کی قبر کی جگہ تاخیر سے ظاہر ہوئی، اور بعض کو اس چار دیواری سے باہر دفن کیا گیا، کیونکہ ان کی قبر کی جگہ چار دیواری کے اندر ظاہر نہ ہوئی تھی۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک بات واضح کرتا جاؤں، بظاہر چار دیواری کے اندر کسی قبر کی جگہ نہ ہوتی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں جگہ کھلنا شروع ہو جاتی تھی اور قبر کی جگہ واضح ہو جاتی تھی۔ ماضی قریب میں 2 مسند نشینوں کے سلسلے میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے عینی شاہد اب بھی موجود ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا کہ قبر کی جگہ مطلق نہیں تھی، لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں جگہ کھلتی گئی اور قبر کی جگہ واضح ہوتی گئی۔ ناظرین، ہماری خوش بختی ہے کہ میرے دادا حضور اس مزار میں یا اس مسند پر تقریباً نصف صدی تک مسند نشین رہے ہیں۔ ان کا انتقال جب ہوا تو ایسے ہی منظر تھے کہ جگہ بننے میں تاخیر ہو رہی تھی، اور ہمارے آباء و اجداد جو نا ہمارے والد اور چچا پریشان تھے کہ پتہ نہیں کون سی خطا ہوئی ہے ان سے کہ جگہ سرکار اپنی چار دیواری کے اندر جگہ نہیں دے رہے۔ اور اسی رات کو انہوں نے میت کو دفنانے کے لیے گجر خان کا ارادہ کیا کہ میت کو صبح کو پھوٹتے ہی گجر خان لے جائیں گے، لیکن آدھی رات کے بعد اچانک نعروں کی صدا بلند ہوئی، اور وہاں پر جو ملنگ تھے ڈیوٹی پر انہوں نے کہا کہ جگہ بن چکی ہے۔ فوراً قبر کھودی گئی اور اسی صبح ان کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ یہ معجزہ چونکہ ہمارے والدین کے سامنے ہوا ہے، اس کے بیسیوں کردار جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا وہ اب بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی جو شاہ سوار خان مسجد نشین ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ملتا جلتا واقعات پیش آئے تھے۔ بالآخر ان کو بھی جگہ مل گئی تھی۔ ان دونوں حضرات کی قبریں چار دیواری کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے تقریباً 55 سال تک یہاں قیام کیا۔ ان کے انتقال پر انہیں ان کی وصیت کے مطابق یہی پہاڑی پر دفن کیا گیا۔ ان کی قبر مبارک اب بھی موجود ہے، اور عقیدت مند لوگ ان کی زیارت کر کے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ان 55 سالوں میں بے انتہا لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور لوگ جوک در جوک مشرف بے اسلام ہوئے۔ اور یہاں پر اس وقت چونکہ زیادہ ہندو آبادی تھی، تو جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے تو وہ سرکار کے پاس آ کر اور کلمہ شہادت پڑھ کے
اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور آج وہ پورا علاقہ سرکار کی فیض سے اہل ایمان لوگوں کا ہے اور بہت ہی خوش اخلاق لوگوں کا ہے۔ ان کی دی ہوئی تعلیمات سے لوگ فیض اٹھاتے رہے، اور آج وہ علاقہ ہر لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے اور کنسٹرکشن کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے۔ ناظرین، سرکار دودھا حقانی دربار کے پاس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیں لطیف صاحب، جو کہ عرصہ دراز سے دربار کی خدمت پر مامور ہیں اور کافی نالج رکھتے ہیں سرکار کے بارے میں اور دربار کے بارے میں۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے دور میں یا جو ان کے پاس روایات پہنچی ہیں، ظاہر ہے یہ چونکہ مقامی آدمی ہیں تو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے بھی کافی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ سرکار کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ جناب لطیف صاحب۔ السلام علیکم۔ دودھا شاہ کہانی جڑے چلا کٹنے سے بلما نے نکے پر بیٹھ گئی، اتوں پار ذات کشمیری کوئی بزرگ سے انہوں نے ہم کلام ہونے سے وہ پھر بچے دریا گزرنا سی، دریا کی آخر نے یا خاموش ہو یا زمین نے تھلے لائی ہو سوں کہ جلد ہم کلام ہونے اس لیے تو شور بنا وہ پھر دریا خاموش ہوئی گیا 3 میل اپر تو 3 میل نیچے جڑا بالکل خاموش جانا اتوں۔ یہ باوے نا ایک معجزہ ہے، یہ معجزہ آیا باوے نا، مطلب کہ دریا پچھو شور کرنا اشنا ہے، جی جی لیکن یہ جڑا 3 میل کا ایریا ہے ہاں بالکل، اتنے آ کے اس دن تو بعد پھر خاموش ہو گیا۔ ہاں خاموش ہو جانا بالکل لانا۔ واہ جی، بہت بڑا معجزہ ہے جی۔ ہاں بس یہ اللہ پاک باوے نے بڑی کرمات ہے۔ اس تو علاوہ باوے نے بارے چ کوئی اور ایسی گل جڑی کہ سارے کی پتہ ہونی چاہیے ہے، آئندہ نسلوں کی پتہ ہونی چاہیے ہے؟ باقی گلاں بونگیاں باوے نے دور گزریاں، بہرحال کوئی کافی اگے تساں دوست مچ کیتیاں بھی ہیں تو انشاءاللہ اور بھی ملساں لگا۔ جی سائیں لطیف صاحب، تساں چونکہ کافی عرصہ دربار نال بلکہ شروع تو منسلک ہو، تساں دی آمد و رفت بھی رہنی ہے اتنے زیادہ، تو جس طرح مقامی لوگ بھی آخنے سارے بزرگ بھی اتنے قد نشین رہے ہیں تقریباً 50 سال، تو انہوں کو بھی اصل سننے ہونے سن، سارے والد صاحب بھی دسنے ہونے سن کہ اتنے ہر جمعراتی باقاعدہ شعر وغیرہ سلامی واسطے اشنے سن، تو تساں نے نظر چ کوئی ایسی چیز گزری ہے کہ واقعی اس قسم کی مخلوق بھی اشنی سی؟ سارے باپ دادا یہ بنے رہے کہ راتی جمعرات کے دن ہر مہینے شیر اشنا، اور کئی بندیاں کوئی کئی دفعہ تکیا بھی آ یہ باوے نے زارب چندری جمعرات جڑی ہونی سی نا، چندی جمعرات جڑی پہلی جمعرات مہینے نے وہ شیر اشنا باوے نے سلامی کری، کوئی نقصان نہیں کرنا، مڑی واپس لگا جانا۔ اچھا سائیں جی، اتنے چونکہ اس وقت ہندو آبادیاں بھی سن، لوگ ہندو بھی آباد سن، سکھ بھی آباد سن، تو سرکار کی تعلیمات نال بہت سارے لوگ مطلب مسلمان ہوئے سن، اس بارے کوئی دسو نا۔ جی باوے نے بہت جڑا نا یہ سکھاں کی مسلمان کیا اور جڑے انہاں کے اپنے منع سے کئی جڑے اجڑی بھی گئے، باوے نے بڑی اچھی۔ اور جلا پھر پاکستان انڈیا بنیا لوگ تو چلے گئے نا کافی ہندو اور سکھ، لیکن اس وقت چونکہ سرکار باقاعدہ درس دینے ہونے سن، اسلام نہ درس دینے سن، اتنے پھر لوگ انہوں نے گلاں سننے سن، بہت سارے لوگ جو ہے نا اسلام قبول کیتا سی، تو ایک انہوں نے کاوش سی کہ اس علاقے کے لوگوں اسلام نہ تعارف کرایا۔ باقی نعرے تے ملنگا نا ایک شیوا ہے نا جی،
نعرے وغیرہ بجنے سن تھے اس سے نعریاں کی وجہ تو ہاں بھاوے نے 1.25 چیلا سانا جی وہ بھاوے نے بہت پہلے جڑا ٹکڑا ہوا سی نال گکھنا نال یہ بھی بھاوے نے 1.25 چیلا سا اس نے چو انہوں نے نوبتاں سیاں بڑیاں بڑیاں بھاوے نے نوبت نکی سی انہیں آخیا کہ یہ نوبت نکی جی عرصہ نہ بند کری کھڑو اس لیے بھاوے نے آخیا کہ ساری تا قیامت بچی تساں چاہی کڑیاں ہی ہے تو پھر انہوں نے افرتفری پئی وہ اتوں کوئی گئے آئے تو بھاوے نے کیا کہ میں تو یہاں اتنے اپنے قیام ٹکاوا جی جی بہت ساریاں روایات نا کہ اتنے جس دور رانی منگو دی حکومت سی وہ بڑی جابر قسم کی حکمران سی گکھڑا نی بڑی لاڈلی بھن سی وہ اس نا پورے علاقے تے بلکہ کشمیر تک کچھ علاقہ ہے جتھے اس نا راج سی اس اپنی سہولتاں واسطے بہت ساریاں اتنے اپنیاں محل بنائے سن جتھے جگہ اس کی ملی اس محل بنا کے دا چونکہ صاحب اختیار سی وہ اس باویورا نال تھوڑا جہا اس طرح ٹاکرا لانے کی کوشش کی تو انہیں اس کی منع کیتا انہیں آخیا تو باز آ جا تیریاں نوبتاں جڑیاں وہ چند سالہ تو میری نوبت انشاءاللہ تا قیامت بچتی یہ بہت بڑا ایک کول سی جیڑا پورا ہو رہا ہے اج پورے علاقے محل نے کھنڈرات تے موجود رانی منگو نے جگہ جگہ نشانیاں موجود اس دیاں فوجاں نے قیام جتھے رہنی سی نہ فوجاں پیادہ فوجاں یا ہاتھیاں نیاں وہ نشانیاں موجود لیکن اس رانی نہ کوئی اتا پتہ کوئی نہیں کہ اس کی قبر کتھے ہے یا کدھر گئی تو سرکار نہ عالمی بول بالا ہے اور ہر جمعراتی ہزاراں عقیدت مند اتھے اشنین اپنے اپنے انداز نال جناب وہ خلوص نال اشنین اپنے اپنے انداز نال جناب وہ خراج تحسینی پیش کرنے انہاں کی یاد کرنے زیارت کرنے اور فیض بھی پانے اور ماشاءاللہ دن بدن جڑا نا جی یہ سلسلہ بڑھنا ہی جا رہا ہے تو تسا چونکہ دربار نال خدمت تے بھی معمور ہو تسا باقاعدگی نال اشنے ہو اتھے نے جتنے دربار نے معاملات انہاں تے گہری نظر ہے تسا نہیں تو ہن یہ جڑا محکمہ اوقاف کل چلا گیا تو تسا نے خیال ہے یہ محکمہ واقعی کچھ فلاح واسطے کچھ کرنا ہے یا بس اپنے وہ جمعراتاں کٹھیاں کر کے تے اپنی آمدنی چ اضافہ کرنا ہے وہ یہ کوئی نہیں جی اصل محکمہ اوقاف جڑا ٹھیکہ دے چھوڑنا اتنے کوئی تعمیر نہ کم نہیں کرنے جو پیسہ ہونا وہ بالکل ہضم کری جانے اتنے سارا سال کوئی نہیں کچھ بنان نہ تو باوے نہ اگے کوئی کم ہو جائے پر اس پاسا یہ نہیں جانا محکمہ نالے اصل ساری کمیٹی بھی کوئی نہیں نا ساری کمیٹی ہے محکمے کو پیسے کلے تاکہ کوئی چیز بنائے بچ چیزاں بہت پلٹ ٹوٹ ہوا کوئی جڑا نہ اس نے پر پیرا کوئی نہیں دینا جی ناظرین سائیں لطیف اور اتھے اس علاقے کی ماشاءاللہ ایک معروف شخصیت رفع عامہ نے کماں بھی پیش ہونے اور دربار نے معاملات بھی بہت گہری نظر رکھنے اور دلچسپی لینے اور باقاعدہ حاضری دینے اور انہاں دیاں گلاں چونکہ سینہ بسینہ انہاں نے آباء و اجداد تو چلنیاں آ رہی ہیں انہاں بھی صداقت بھی ہے اور یہ روایت نہیں بلکہ حقیقت ہے جو کچھ انہاں بیان کیتا ہے وہ حقیقت ہے کیونکہ سرکار جس وقت اتنے آئے نا جی اس لیے تو بالکل جنگل تو ہن بھی جنگل ہے لیکن ویرانہ سی پھر بعد وچ انہاں نے اتنے چونکہ وصیت کے مطابق دربار بھی اتنے تعمیر ہویا انہاں کی تدفین بھی اتنے ہی ہوئی یہ انہاں وصیت پہلے کر سکتی سی کہ مکی دفن اتنے ہی کیتا جائے اور وہ جگہ باقاعدہ انہاں مارک کیتی سی کہ اتھے میری قبر بنائی جائے تو سائی جی بہت بہت شکریہ تساں جناب سونیاں گلاں کیتیاں جی جی تو یہ چیزاں اگلی نسل چ منتقل ہو سن انشاءاللہ کیونکہ دن بدن تاریخ جیڑی ہے نا وہ مسخ ہونی جا رہی ہے جی جی
کہ ٹرو جڑی ہے نا حقیقی تاریخ وہ تساں بزرگاں کو ہے. جی تساں اپنی اکھیں بہت ساری چیزاں تکیاں اگے تساں نے بزرگاں تکیاں تے یہ چیزاں مستند نے. لہذا تساں نے گل جڑی ہے نا وہ قابل قبول ہے. تساں نے روایتاں قابل قبول ہیں. بہت بہت شکریہ تساں نا جناب. اللہ نے ذات تساں کی صحت دے تے جڑی خدمت کرنے وہ سرکار نے اس طرح تساں کی صلہ ملے. بہت بہت شکریہ. ہاں